الرحمن الرحیم الدرس السابع والثلاثون ثروة من نصف قرش، ثروت مالداری کو کہتے ہیں۔ اہل الثروہ مالدار افراد، نصف قرش، قرش سکے کو کہتے ہیں، آنے کے برابر ہوتا ہے۔ نصف قرش یعنی آدھے آنے سے جو ہے وہ مالداری۔ اراد تاجر ان يعلم ولدا ذکیا له الاقتصاد۔ ارادہ یرید، ارادہ اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ تاجر، ایک تاجر نے ارادہ کیا۔ تاجر تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان يعلم ولدا، اپنے بچے کو سکھائے، ذکیا جو کہ ذہین ہے، لہو اس کو، الاقتصاد معیشت، اقتصاد معیشت کو کہتے ہیں، خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں روی اقتصاد یعنی ماہر اقتصاد جو ہے وہ امور معیشت میں جو ماہر ہوتا ہے مال میں، اس کو کہتے ہیں۔ تو تاجر نے ارادہ کیا کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ یعنی ذہین بچے کو اقتصاد سکھائے۔ اقتصاد کہتے ہیں خرچے میں میاں روی اختیار کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، خرچے میں میاں روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ فاشترى له صندوقا، اس کے لیے ایک صندوق خریدا، للتوفیر، وفر یوفر، توفیر یعنی وافر کرنا۔ صندوق التوفیر کہتے ہیں گلک کو جس میں بچے پیسے جمع کرتے ہیں، یعنی ایک صندوق خریدا للتوفیر، جمع کرنے کے لیے۔ وعودہ، اور اس کو عادت بنایا۔ عود یعود، تعوید عادت بنانا۔ ان یضع فیہ کل یوم، کہ وہ اس میں رکھیں ہر دن، نصف قرش، آدھے آنے کو، یعنی اس سے وعدہ کیا اور یعنی اس کی عادت بنایا کہ اس میں ہر دن جو ہے وہ آدھا آنا رکھے۔ اخذ الولد یضع فی صندوقہ، لڑکے نے رکھنا شروع کیا۔ اخذ یعنی شروع کرنے کے معنی میں ہے، یہاں پر لینے کے معنی میں نہیں ہے۔ اخذ یأخذ، بچے نے شروع کر دیا۔ یضع فی صندوقہ، اپنے صندوق میں رکھتا تھا۔ صباح کل یوم، ہر دن صبح، نصف القرش، آدھے آنے کو۔ واظب علی ذلک مدت دراسہ، اور پابندی کی اس پر، یعنی روزانہ ایک سکہ رکھنے پر، مدت دراسی اپنے پڑھنے کے دوران۔ فی روضۃ الاطفال، پرائمری میں، والمدرسۃ، مدرسے، والمدرسۃ الابتدائیہ، روضۃ الاطفال بالکل جو کے جی میں، والمدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری میں۔ ثم فی مدرسۃ التجارہ، پھر تجارت کے مدرسے میں، یعنی تجارت کی اسٹڈی میں۔ ولما اتم دراستہ، جب اپنی پڑھائی مکمل کیا تو فتح صندوقہ، اپنے صندوق کو اس نے کھولا تو فاذا فیہ 20 جنیہا، جنیح کہتے ہیں پاؤنڈ کو، آج کل کے لحاظ میں جو جنیحۃ الاسٹریلیا، جنیحۃ البریطانیہ، جنیحۃ السعودی، پاؤنڈ کو کہتے ہیں، مراد یہاں اشرفی ہیں۔ تو جب اس نے سبق ختم کرنے کے بعد اس کو کھولا تو اس میں 20 اشرفیاں تھیں۔ فتح هذا الشاب محلا للتجارہ، اس نوجوان نے ایک دکان کو لی تجارت کے لیے، ٹھیک ہے۔ واشترى بضاعة بالمال، اور اس مال کے ذریعے سے سامان خریدا۔ بضاعہ سامان کو کہتے ہیں۔ الذي ادخرہ، یعنی اس مال، بالمال الذي ادخرہ، اس مال کے ذریعے سے جس کو اس نے ادخرہ، جس مال کو اس نے ذخیرہ کیا تھا۔ ادخر یدخر، ادخار ذخیرہ کرنا، لنفسہ، اپنے آپ کے لیے۔ وشرع یعمل فی تجارتہ بجد وامانۃ، اور اس نے شروع کر دیا تجارت میں کام کرنا محنت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ۔ جد محنت کو کہتے ہیں، یعمل عمل، شرع یشرع شروع کرنا۔ مکتفیا بالربح القلیل، تھوڑے سے نفع سے کافی رکھتے ہوئے، یعنی مکتفیا اکتفا کرتے ہوئے، بالربح القلیل تھوڑے سے نفع کے ساتھ۔ ولم تمض سنوات حتى كان من اکابر التجار، اور تھوڑا سال نہیں گزرا تھا کہ وہ تاجروں، سب سے بڑے تاجروں میں سے ہو گیا۔ اکابر، کبیر کی جمع ہے کبار، اکابر جو ہے بڑے تاجروں میں سے ہیں۔ حتی کان من اکابر التجار، یہاں تک کہ بڑے تاجروں میں سے ہو گیا۔ وکان یقول لاخوانی، اپنے بھائیوں سے کہتا تھا، ان ثروتی من انصاف القروش،
میری مالداری جو ہے وہ آدھے آنے سے ہے، الذی ادخرتها فی ایام دراستی، جس کو میں نے اپنے پڑھائی کے ایام میں ذخیرہ کیا تھا۔ یعنی میری جو مالداری ہے وہ من انصاف القروش التي ادخرتها فی ایام دراستی، ان آدھے آنوں سے ہے جس کو میں نے اپنے پڑھائی کے دوران جمع کیا تھا یا ذخیرہ کیا تھا۔ سوال اور جواب ہیں، ماذا اراد التاجر ان يعلم والده، تاجر نے اپنے بچے کو کیا سکھانے کا ارادہ کیا؟ اراد ان يعلم ولده الاقتصاد، اس نے اپنے بچے کو اقتصاد یعنی خرچے میں میانہ روی کرنا سکھانے کا ارادہ کیا۔ هل كان ولده غبيا، کیا اس کا بیٹا جو ہے وہ کن ذہن تھا؟ لا بل كان ولده ذكيا، نہیں بلکہ اس کا لڑکا ذہین تھا۔ ماذا فعل ليعلم ولده الاقتصاد، اپنے بچے کو اقتصاد سکھانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اشترى له صندوق التوفیر، ایک گلک خریدا۔ وعلى اي شيء عوده، اور کس چیز کی اس کی عادت بنائی؟ عوده ان يضع فيه كل يوم نصف قرش، عادت بنائی کہ اس میں روزانہ جو ہے وہ آدھے آنے رکھے۔ ماذا فعل الولد، پھر لڑکے نے کیا کیا؟ اخذ يضع فيه كل يوم نصف قرش، اس میں روزانہ جو ہے وہ آدھے آنے رکھنا شروع کر دیا۔ متى يبدأ الولد بالادخار، متى بدأ الولد بالادخار، لڑکے نے جو ہے وہ ذخیرہ کرنا کب شروع کیا؟ بدأ من روضة الاطفال، اپنی جو ہے وہ KG کی تعلیم سے۔ هل واظب على ذلك، کیا اس نے اس پر پابندی کی؟ نعم واظب على ذلك، جی ہاں اس نے اس پر پابندی کی۔ وكم واظب على ذلك، کتنی پابندی کی؟ واظب على ذلك مدت دراسی، اپنے پوری پڑھائی کے دوران اس پر پابندی کی۔ متى فتح صندوق التوفیر، یعنی گلک کب کھولا اس نے؟ فتح الصندوق بعدما اتم دراسته، اپنے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے صندوق کھولا۔ بكم كان مقدار المال الذي ادخره، کتنا مال اس نے ذخیرہ کیا تھا؟ یعنی کم كان مقدار المال الذي ادخره، یعنی جو مال اس نے ذخیرہ کیا وہ کتنا تھا؟ كان مقداره 20 جنيها، اس کی مقدار جو ہے وہ 20 پاؤنڈ یا 20 اشرفیاں تھیں۔ ماذا فعل بعد ذلك، اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ فتح محلا للتجارہ، یعنی تجارت کی ایک دکان کھولی۔ ماذا فعل بالمال الذي ادخره، جو مال اس نے ذخیرہ کیا اس کے ساتھ کیا کیا؟ اشترى به بضاعة، اس کے بدلے اس نے سامان خریدا۔ کیف كان سیرته في تجارته، تجارت میں اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ كان يعمل بالجد والامانہ، محنت اور امانت سے وہ کام کرتا تھا۔ هل كان حريصا على جمع المال ام قانعا، کیا وہ مال جمع کرنے پر کا لالچی تھا یا وہ قناعت کرنے والا تھا؟ لا بل كان قانعا، نہیں بلکہ وہ قناعت کرنے والا تھا۔ هل كان ناجحا في تجارته، کیا وہ اپنی تجارت میں کامیاب تھا؟ نعم كان ناجحا في تجارته، جی ہاں وہ اپنی تجارت میں کامیاب تھا۔ ماذا حصل له بعد سنوات، چند سالوں بعد کیا ہوا اس کو، یعنی کیا نتیجہ ہوا، کیا حاصل ہوا؟ صار من اکابر التجار، وہ تمام تاجروں میں سے یعنی بڑے بڑے تاجروں میں سے اس کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ آپ کے سامنے سوالات اور جوابات بھی آ گئے اور اوپر اس کے مضمون بھی آ گیا۔ اب آگے تمرینات کے پاس چلتے ہیں۔ سوال اور جواب کے بعد اب یہاں سے تمرین شروع ہو رہے ہیں۔ اکتب الفعل الماضی فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں آپ نے جو فعل ماضی کے صیغے پڑھے ان سب کو لکھیں۔ کون الفعل المضارع من الفعل الماضی، ان تمام فعل ماضی سے فعل مضارع بنائیں۔ اکتب 10 جمل تصف فیها التاجر الصادق الامین، 10 جملے بنائیں جس میں آپ سچے اور امانت دار تاجر کی صفت بیان کریں، ان کے اوصاف بیان کریں کہ سچا اور تاجر امانت دار جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ آگے ہے ترجم بالاردیہ الجمل التالیہ۔ الاقتصاد نصف المعیشت، خرچے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عال من اقتصد، جس نے یعنی میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوا۔ عال یعیل غریب ہونا،
ينبغي للإنسان أن يكسب المال الحلال، مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ حلال مال کمائے، وينفقه على نفسه، اور اس کو اپنے ذات پر خرچ کرے، وأهله، اپنے اہل و عیال پر، وفي أعمال الخير، اور خیر کے کاموں میں، وأن يقتصد في النفقة، اور خرچے میں میانہ روی اختیار کرے، وأن يدخر شيئا، اور تھوڑا سا ذخیرہ کرے، مما يكسبه، جو کماتا ہے، یعنی مما يكسبه ان يدخر شيئا، جو کما رہا ہے اس میں سے کچھ بعد کے لیے بھی ذخیرہ کریں۔ ترجم بالعربیت الجمل التالیۃ، آنے والے جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ الانفاق المالی، یعنی مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ انفاق المال فی الاعمال الحرام اسراف، یا انفاق المال فی اعمال الشر اسراف، اسے بیجا خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ وانفاقها فی غیر محل اسراف، ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ والانفاق من غیر ضرورت اسراف، مسلمان تاجر نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ التاجر المسلم لا يكذب ولا يحلف بالكذب، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ولا يغش احدا، جب وہ تولتا ہے تو جھکتا تولتا ہے۔ وَإِذَا يَكِيلُ يَرْجِحُ، کال یکیلو تولنے کے معنی میں آتا ہے، یا وزن یزن، وَإِذَا یزن یرجح، جب وہ وزن کرتا ہے تو جھکاتا ہے، یرجح، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یعامل الناس بالرفق، ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح یاد کر کے اس کو حل کریں اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔